بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سسرال لینے گئے تو عورتیں اس واقعے کو لازمی سنیے۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی والدہ رضی اللہ عنہ کی تقریباً 20 یا 22 سال کی عمر میں شہادت ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر مکہ کے لوگ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ دولت پانے کے لیے کیا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حالات شادی کے بعد بھی ٹھیک نہیں تھے تو یہ الزام جھوٹا ثابت ہوا۔ اکثر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی یہ حالت ہوتی تھی کہ ان کے بچے اور علی رضی اللہ عنہ روزانہ مزدوری کے لیے نکل جاتے تھے۔ مزدوری ملتی تو گھر میں چولہا جلتا تھا ورنہ فاقہ ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ اکثر اپنے روزانہ کی کمائی ضرورت مند پر خرچ کر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ بھی دولت نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نور اور سادگی شاید ہی دنیا میں کسی عورت کے پاس ہو۔ وہ گھر چکی پیسنے سے لے کر جھاڑو، برتن اور بچوں کی پرورش سب کام اپنے ہی ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں بستر کے نام پر اونٹ کی ایک سوکھی کھال تھی، جن پر ان کا اونٹ دن میں چارہ کھاتا اور رات میں وہی کھال سونے کے کام آتی تھی۔ اس طرح کی زندگی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر سے کوئی شکایت نہیں کی اور نہ ہی کبھی کوئی فرمائش کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جوڑا مثالی رہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کبھی بھی اپنے شوہر کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیشہ اپنی لاڈلی بیٹی کو یہی نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ عورت کا سب سے بڑا فریضہ شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی کہا کہ آپ مجھے بہت عزیز ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی مجھے بے حد عزیز ہیں۔ ہمیشہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ناظرین، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی کو لینے ان کے سسرال تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اپنے ابا حضور سے کہا۔ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حیران و پریشان رہ گئے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے اور خاص کر عورتیں یہ ویڈیو ضرور دیکھیں جو بار بار اپنے سسرال سے میکے آ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ ایسی عورتوں کی زندگی بدل جائے گی۔ ناظرین، آج جو واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کے 3 دن بعد کا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کے 3 دن بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی اور پیاری بیٹی کو لینے کے لیے فاطمہ کے سسرال گئے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے اپنی پیاری بیٹی کو آزمانے کے لیے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے والد سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، میری کوئی جرأت نہیں کہ آپ کو انکار کروں۔ ابا حضور، میں نے آپ سے ہی سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے مت نکلنا۔ ابھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتظار کر لوں۔ بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کچی زمین پر ٹیک لگائے بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتظار کرنے لگے۔
اس دن یہ بھی بڑی عجیب بات تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر بھی بڑی دیر سے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر آئے تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ حیران ہوئے۔ اتنے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد سے پوچھا، اے علی، اگر اجازت دو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو گھر لے جاؤں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا رنگ روپ کچھ بھی نہیں، میری آج جتنی بھی عزت ہے آپ کی قدموں کی برکت کی وجہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں آپ کو کیسے اجازت دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کہ کبھی بھی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا، اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ اسی لیے فاطمہ کہتی ہے، ابا جان، جب میں اپنے شوہر سے گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں تب تک میں گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا کریں کہ اللہ پاک فاطمہ کے ان اعمال کی وجہ سے مجھے کل قیامت کے دن بھی کامیابی عطا فرما دیں۔ ناظرین، اسی طرح آپ کو مدینہ شہر کا ایک واقعہ بتاتے ہیں، اس کو سن کر بھی آپ حیران ہو جائیں گے۔ محمد غزالی نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک عورت کو اس کا شوہر پابند کر کے گیا کہ سنو، میں باہر جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا، یعنی کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں گھر میں ہی رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا۔ اس عورت کے گھر کے سامنے ہی اس کے باپ کا گھر تھا، یعنی اس کا میکہ تھا، جس میں اس کا بوڑھا باپ رہتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ کے گھر سے پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بیٹی کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں کہ اسے کوئی ناپ سکے، کوئی ایسا ترازو نہیں کہ اس کو کوئی تول سکے۔ لیکن یہاں جیسے ہی بیٹی کے پاس پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، وہ کہنے لگی، میں نہیں جا سکتی ہوں، میرے شوہر مجھے پابند کر کے گئے ہیں، اور میرے شوہر نے مجھے پابند اس لیے کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پابند کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا، اور مجھے اس بات کی کوئی خبر نہیں کہ میرے شوہر کس میدان میں جہاد کر رہے ہیں۔ جاؤ اور پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو کہ میرا باپ بیمار ہے تو میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جاؤں یا نہیں۔ جاؤ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ 2 دن بعد خبر آئی کہ تمہارا باپ بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ تو عورت نے پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی کہا کہ عورت سے کہہ دو کہ شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ 4 دن گزر گئے، خبر آئی تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آ کر مل لو۔ اب سوچیں، کوئی بیٹی چاہے کتنی بھی دور کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کی کسی بھی کونے میں موجود کیوں نہ ہو، لیکن اس طرح سے اس کے باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ کہتی ہے چاہے میرا زیور بیچ دو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے اپنے باپ کے پاس لے جاؤ، مجھے ان کا آخری دیدار کرنا ہے۔ لیکن آپ یہاں دیکھیے، سامنے ہی باپ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ باپ کی شکل دیکھنے نہیں جا رہی۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پھر سے پیغام بھجوایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرے شوہر مجھے گھر سے باہر نکلنے کا منع کر کے گئے ہیں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی جملے تھے جو پہلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تمہیں بہتر جزا دے گا۔
اس کے بعد اس کے باپ کو دفن کر دیا۔ پھر 2 دنوں بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پتہ کرو اس عورت کا کہ وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے گئی یا نہیں۔ تو صحابہ کرام پتہ کر کے آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیں آپ کے نظام پر، آپ کے فرمان پر۔ آپ کے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ عورت آپ کے دین کی پہرہ دار بن گئی، وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے نہیں گئی۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے، جاؤ اور جا کر اس عورت کو خوشی سنا دو کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، تیری اس فرمانبرداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ مگر ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کی عورتیں اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی، اور اگر شوہر کوئی کام اس کے ذمہ کرے تو وہ انکار کرتی ہیں اور ضد میں آ کر نہیں کرتی، جو بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اپنے شوہر کو بھی ناراض کرتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہیں مانتی اور گنہگار بنتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے اپنے شوہر کی اطاعت کریں۔